حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے قاری قرآن تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اپنے عبادت گزار رفقا کے کچھ عجائبات دکھاؤ۔ تو صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں محلے کے ایک شخص کے پاس لے گیا جو ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ہم نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص چٹائی بن رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 71 اور 72۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ یہ سن کر اس شخص نے جو چٹائی بن رہا تھا ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چلے گئے، دوسرے کے پاس پہنچے اور یہی آیت تلاوت کی تو اس نے بھی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا۔ ہم وہاں سے بھی چل پڑے، تیسرے کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نے کہا تم داخل ہو سکتے ہو، بشرط یہ کہ ہمیں ہمارے رب سے نہ روکو۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ کے نیک بندے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور ڈسٹرب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو اللہ کی یاد سے روکے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 تلاوت کی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ۔ یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے بھی ایک چیخ ماری، اس کے ناک کے سوراخ سے نتھنوں سے خون بہنے لگا اور اسی خون میں وہ تڑپنے لگا یہاں تک کہ خون خشک ہو گیا۔ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ میں نے حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کو 6 آدمیوں کے پاس پھرایا، ہم ان میں سے ہر ایک کو بے ہوش چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ میں ان کو 7ویں کے پاس لے کر آیا، اسے اجازت مانگی تو دیکھا جھونپڑی میں ایک عورت ہے۔ اس نے کہا آ جاؤ، چنانچہ ہم داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص مصلی پر بیٹھا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا لیکن اسے ہمارے سلام کا پتہ نہ چلا۔ میں نے بلند آواز سے کہا سنو، کل لوگوں نے ایک جگہ کھڑا ہونا ہے۔ شیخ نے کہا کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ پھر وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کمزور آواز کے ساتھ اوہ اوہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس کی بوڑھی بیوی نے کہا نکل جاؤ، تمہیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا جتنے لوگوں کے پاس ہم گئے تھے 3 کو افاقہ ہوا اور 3 اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ اکبر! جبکہ شیخ 3 دن تک اسی طرح حیران اور خاموش کھڑے تھے، حتیٰ کہ 3 دن کے بعد انہیں ہوش آیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! غور کیجیے، اللہ کے نیک بندے دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کیسی تلاوت کرتے ہیں، اور سننے والے اس تلاوت کا کتنا اثر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے سچی محبت عطا فرما دے۔ کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، آمین۔ ایک اور شخص کا واقعہ سنیے۔ اس شخص کو دینار عیار کہا جاتا تھا اور ماں اس کی حرکتوں سے تنگ تھی، اس کو سمجھاتی، باز نہ آتا۔ یہ شخص جو ہے قبرستان سے گزرا، وہاں اس نے بوسیدہ پرانی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی، آگے بڑھ کر ایک ہڈی اٹھائی، وہ ہڈی اس کے ہاتھ میں بکھر گئی۔ سوچ میں پڑ گیا، اپنے آپ سے کہنے لگا تیری ہلاکت ہو، ایک دن تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا، تیری ہڈیاں بھی پرانی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم مٹی میں مل جائے گا، تو پھر بھی گناہوں میں مشغول ہے۔
اس کے بعد اس نے توبہ کی، کہنے لگا یا رب میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھے قبول کر لے۔ اب یہ نوجوان رات بھر روتا آہوزاری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو اس نے یہ آیت پڑھی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس پر وہ نوجوان غور کرنے لگا، یہاں تک کہ سانپ کی طرح لوٹنے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ ماں نے پکارا، جواب نہ دیا۔ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں ملاقات ہوگی؟ اس نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، قیامت کے دن میں آپ کو نہ مل سکوں تو دوزخ کے دروغہ سے پوچھ لینا۔ پھر چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب، مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب۔ غور کیجئے کہ اس نوجوان نے آیت پڑھی تو کیسی اس پر کیفیت طاری ہوئی۔ ہم پر نہیں طاری ہوتی، ہمارے دل سخت ہو گئے، اور دلوں کی سختی اس قرآن کے اثر لینے میں حائل ہو گئی۔ اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں، کاش ہم بھی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ تلاوت قرآن دلوں کا زنگ دور کرتی، موت کی یاد دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، دلوں کی سختی نہیں جاتی۔ آپ ہاسپٹل جائیں، مریضوں کو دیکھیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ پھوٹی ہوئی ہے، سر کھلا ہوا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ کر چیر دیا گیا ہے، ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، قومے کے اندر ہیں، وینٹیلیٹر پر پڑیں۔ ان کی کیفیت دیکھ کر دلوں کی سختی دور ہوگی۔ قبرستان حاضری دیں، قبرستان کی حاضری دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، دلوں کی سختی کو دور کرتی ہے۔ جب دل میں نرمی آئے گی انشاءاللہ الکریم نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوگی، نصیحت اثر کرے گی، اللہ چاہے گا ہم نیک بنیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے، اور قرآن کے عاشق بن گئے تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن کی محبت اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، جو اللہ پاک سے سچی محبت کرے گا اس کو قرآن کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔